وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ قائم ہو جائے گی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ قولہ الحق، اور اس کی بات سچی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، سور میں پھونکا جائے گا، اور اس دن اس کی حکومت قائم ہوگی۔ عالم الغیب والشہادہ، اور وہ چھپی اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہ دانا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، روایت ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سور ایک کرن یعنی بگل کی طرح کی ایک چیز ہے جس میں سے پھونکا جائے گا تو ایک آواز نکلے گی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تم بتوں کو الہ بنا لیا ہے؟ میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ بات کی تھی ابھی وہ بچے تھے، اب آگے ان کی پوری سٹوری میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی ان کی عمر جو تھی وہ ٹین ایجر ہی تھے، ینگ بچے تھے۔ تو اللہ نے ان کو ہدایت دی، تو اپنے خود ہی سوال کرتے ہیں اپنے باپ سے، آزر سے، کہ کیا تم نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ مجھے تو تم اور تمہاری ساری قوم ہی کھلی گمراہی میں لگتی ہو۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کا نظام سلطنت دکھا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر جب رات اس پر طاری ہوئی تو ایک ستارہ دیکھا، کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا جگمگاتا تو بولے کہ یہ میرا رب ہے۔ ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے۔ فلما افلت قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، پھر وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اے قوم بلا شبہ تمہارے تمام شریکوں سے بیزار ہوں۔ یعنی ان کی عقل جو تھی اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا رہا تھا اپنی کائنات کی، ان کو سوچنے پہ مجبور کیا، اور انہوں نے سوچا کہ جن لوگوں کو یہ اپنے بنا رہے ہیں معبود، کوئی چاند ہے یا سورج یا ستارے ہیں، وہ ون بائی ون ایک ایک انہوں نے سوچا کہ یہ بڑا ہے، لیکن وہ بھی ڈوب گیا، وہ بھی ڈوب گیا، وہ بھی ڈوب گیا۔ تو کہنے لگے کہ یہ ڈوبنے والی چیزیں تو الہ ہو ہی نہیں سکتی، جس کا اپنے اوپر اختیار نہیں وہ دوسروں کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ فائنلی انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، میں آپ ان تمام چیزوں سے بری ذمہ ہوتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بلا شبہ میں نے تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اسی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، اور ان کی قوم ان سے جھگڑی۔ قال، اور انہوں نے کہا اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے۔ ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا، میں نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، الا یہ کہ میرا رب چاہے۔ میرے رب کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، کیا تم کچھ بھی خیال نہیں کرتے؟ جب قوم نے حضرت ابراہیم کو ڈرانا چاہا کہ جن بتوں کی تم توہین کر رہے ہو یہ تم سے خود ہی نبٹ لیں گے، تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا کہ وہ بت جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بنایا، جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ جبکہ خالق کائنات مجھے بچانا چاہے، خوف تو تمہیں ہو کہ تمہارے معبود ان باطل کی کوئی حقیقی دلیل بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو اللہ سے نہیں ڈرتے، میں ان سے کیسے ڈروں جن کے لیے اللہ نے کوئی سند بھی نازل نہیں کی؟ پھر ہم دونوں فریقین میں سے زیادہ حقدار کون ہوا اگر تم جانتے ہو؟ تو ان چیزوں کو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد جو ہو رہا ہے آج کل کس قسم کے شرکوں میں ہم لوگ مبتلا ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے اور آج کل ریسورسز بھی اویلیبل ہیں، تو ہر حال میں اپنے آپ کو ہر قسم کے شرک سے پاک ضرور کرنا ہے۔ اگر اللہ سے ذرا بھی آپ لوگوں کو بھلائی کی امید ہے تو اپنے اعمال کو شرک سے ضرور پاک کر لیں۔ ان میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو ریچولز، جو عبادتیں ہم لوگوں نے ریچول کے طور پہ لے لی ہوئی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، انہیں اپنی زندگیوں سے باہر نکال کریں۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کن چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور صرف اس لیے کہ ہمارے خاندانوں میں ہوتی ہیں، ہمارے ماں باپ نے کہا، ہماری نانی نانا نے کہا،
ہماری دادی دانا نے کہا، وہ ناراض ہو جائیں گے، ایسی باتوں سے نکل جائیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن و سلامتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، قرآن کے اندر ہے، آیت نمبر 82 الانعام سورت کے اندر۔ اور یہی لوگ ہدایت پہ ہیں، یعنی جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیا وہی اصل ہدایت کے اوپر ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاءُ ان ربک حکیم علیم۔ یہی وہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف دی تھی، اور ہم جسے چاہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بلا شبہ آپ کا رب بڑا ہی دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بار بار فرماتا ہے کہ ان الشرک لظلم العظیم، بے شک شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور یہ ظلم کیا ہے؟ یہ انسان اپنے اوپر خود کرتا ہے۔ شرک کر کے ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے تو ظلم کرتے ہی ہیں، اس کی جو وحدانیت ہے، اس کی الوہیت کا انکار تو کرتے ہی ہیں، لیکن ہم اپنے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے شرک کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتوں کے حصار سے نکل جاتے ہیں، ہم اللہ کے نافرمانوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم شرک کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ کُلًّا ہدینٰا، پھر ہم ہر ایک کو ہم نے صراط مستقیم دکھلائی۔ وَنُوحًا ہدینٰا، اور ہم نے نوح کو بھی من قبل ومن ذریتہ، اور اس کو بھی ہدایت دی، اور اس سے پیشتر ان کی اولاد کو بھی، ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون وکذالک نجزی المحسنین۔ ان سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی، اور ہم نیک کام کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب لوگ صالح تھے۔ و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا، اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی ہدایت دی۔ وکلا فضلنا علی العالمین، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اقوام عالم پر فضیلت دی۔ ومن آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم، اور ان کے باپ اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہم نے منتخب کر لیا تھا اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی تھی۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اور یہ اللہ کی ہدایت ہے اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے ہدایت پر چلاتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ لوگ یعنی مذکور انبیاء بھی شرک کرتے تو ان سب کا کیا کرایا ضائع ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے بڑے جو انبیاء کرام ہیں ان کا نام لے کر، ان کی خوبیاں گنوا کر، ان کی فضیلتیں ہمیں سمجھا کر، اینڈ پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ، یعنی شرک اتنی بری اور بڑی چیز ہے اللہ کے نزدیک کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کا بھی سب کیا کرایا ضائع ہو جاتا۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب بھی دی، قوت فیصلہ بھی اور نبوت بھی، اور اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں، فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا وَقَوْمًا لَيَسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو ہم نے کچھ اور لوگوں کے سپرد یہ خدمت کر دی ہے جو ان باتوں کے منکر نہیں، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے نا، یہ انبیاء شرک کر ہی نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف مثال کے لیے ہمیں شرک کی شدت سمجھانے کے لیے اللہ نے مثال دی ہے۔ انبیاء قصور اور گناہ سے پاک ہستیاں تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی نہیں مانیں گے تو ہمیں ان کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے ان کو موقع دیا، یہ سیکھ لیتے، سمجھ لیتے تو ان کا فائدہ تھا، اور ہدایت پہ آ جاتے تو ان کے لیے بلائی ہی بلائی تھی، اور اگر یہ نہیں مانیں گے تو کوئی بات نہیں، ہم اور نئے لوگ ان کی جگہ پر لے آئیں گے، اللہ کا کام تو چلتا ہی رہے گا۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی دین کی خدمت دے دے گا جو اس کے منکر نہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداھم مقتدی، اور یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، آپ انہی کے راستہ پر چلیے۔ قل لا، کہہ دیجئے کہ نہیں، اسألکم علیہ اجرا، میں اس تبلیغ رسالت کے کام پر تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا۔ وَإِلَّا ذِکْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، مشن ہے، میں اپنی ذات کے لیے آپ سے کوئی فائدہ اس میں سے نہیں مانگتا۔
وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا۔ ان لوگوں نے اللہ کو ایسے نہیں پہچانا جیسے اسے پہچاننا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پر کبھی کچھ نہیں اتارا۔ آپ کہیے جو کتاب موسیٰ لائے تھے اسے کس نے اتارا؟ اور وہ کتاب جو لوگوں کے لیے نور ہدایت تھی، تم نے اسے ورق بنا رکھا ہے، ان میں سے کچھ ورق تو ظاہر کرتے ہو اور کچھ چھپا جاتے ہو، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دکھلایا جو تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے۔ کہہ دیجئے اللہ نے اتارا، پھر انہیں چھوڑیے کہ انہیں بحثوں میں پڑے رہیں گے۔ ہماری نازل کردہ یہ کتاب بہت بابرکت ہے جو اپنے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تاکہ آپ اس کے ذریعے اہل مکہ اور آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں وہ اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے رہیں۔ اس میں ہدایت اور روشنی کی ایسی تعلیم ہے اس آیت میں کہ تم نہ جانتے تھے، تمہارے آباء و اجداد بھی نہ جانتے تھے، یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ پھر اس کا مقصد جو اس کا مصدر اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، اللہ اپنے احکامات پہ چلانا چاہتا ہے تو اس کا مرکز بھی اللہ ہی ہے۔ جہاں تک ان فالتو بحثوں کا تعلق ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اعراض بڑھتی، ان کی بحثوں میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی جو مکہ المکرمہ ہے، جو بستیوں کی ام القریٰ جو ہے، جو بستیوں کی ماں جس کو کہتے ہیں، یہ مرکز وہ مکہ المکرمہ ہے، اور ومن حولہا سے مراد ارد گرد کی بستیاں ہیں۔ یعنی جب اپنی دعوت کے ابتدا ان سے کیجیے، یہ ان سے مراد ہے کہ مکہ کو ارد گرد کی تمام بستیاں جو مرکز ہونے کی وجہ سے اس کے ارد گرد ہیں، ان کے اندر اپنی تبلیغ کی ابتدا کیجیے۔ اور جو لوگ آپ کی تبلیغ میں آ جاتے ہیں، اللہ کو آخرت کو مان لیتے ہیں، وہ اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کریں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت۔ اور کون اس شخص سے بڑھ کر ظالم ہے جس نے اللہ پر بہتان باندھا یا کہا کہ میری طرف وحی آتی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ وحی نہ کی گئی، یا جو یہ کہے کہ میں بھی وہی نازل کر سکتا ہوں جو اللہ نے نازل کیا۔ کاش آپ ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم اللہ کے ذمے ناحق باتیں لگاتے تھے اور ان کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم ہمارے پاس اکیلے ہی آ گئے جیسا ہم نے تم نے پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا سب پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہاری وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے جن کے متعلق تمہارا خیال تھا کہ تمہارے معاملات میں وہ شریک ہے، اللہ ہیں۔ اب تمہارے درمیان رابطہ کٹ چکا ہے اور تمہیں بھول گئے ہے جو تم گمان کیا کرتے تھے۔ جنہوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے تھے یہ ان کی بات ہو رہی ہے، جس میں مسلمہ کذاب وغیرہ اور سجا بنت حارث اور مرزا غلام احمد قادیانی اور دوسرے وہ سارے لوگ جو شرک اور بدعت میں خود ساختہ دین کو لے کے چل رہی ہیں، سب ان کے لیے یہ آیت ان کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ اپنے پاس سے چیزیں بنا کے وہ اس کو قرآن کا حصہ بتاتے ہیں، اور قرآن کا حصہ بنانے کا مطلب ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا جو انجام ہے وہ بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ذلت کا عذاب ہے، ذلت کا ہر طرح کے عذاب اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، کوئی آگ کا عذاب ہے، کوئی جلنے کا، کوئی جھلسنے کا، کوئی گرم پانی پینے کا، اور یہ جو ہے وہ ذلت کا عذاب ہے، یعنی ان کی بے عزتی کی جائے گی صرف اس لیے کہ وہ آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم تو میرے پاس جب آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اکیلے ہی آئے ہو، وہ سارے لوگ کہاں ہیں جن کی وجہ سے تم میرا انکار کرتے تھے اور جن کا تمہارا خیال تھا کہ تمہاری سفارش کر کے تمہیں بچا لیں گے، کوئی بھی نہیں ہے، اور بے شک تمہارا ان کے ساتھ سب رابطے کٹ گئے، یہ مرنے کے بعد کی باتیں ہیں، اب وہ سب تمہیں بھول چکے ہیں، اور جن کو تم اپنے لیے سفارشی گمان کرتے تھے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی۔ بلا شبہ اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والا ہے۔ پھر یہ کام تو اللہ ہی کرتا ہے، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟ وہ صبح کی روشنی کو نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو باعث آرام بنایا ہے، سورج اور چاند کو مقررہ حساب کے مطابق چلایا ہے، سبھی کچھ زبردست قوت اور علیم کے اندازے کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کو کام کرنے کے لیے بنایا ہے اور رات کو ہمارے آرام کے لیے بنایا ہے۔ رات کا آرام، چند گھنٹوں کا آرام ہمیں پورے دن کے لیے انسان کو کھڑا کر دیتا ہے۔ جو لوگ راتوں کو جاگنے کا معمول بنا لیتے ہیں
وہ لوگ ایک تو اللہ کی قدرت کو جو ہے وہ الٹ پلٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا اپنے لیے غیر فطری نظام قدرت میں جا کے اپنی صحت اور اپنی بہت سی چیزوں کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو اس چیز کا تابع کیا ہے تاکہ ایک مقرر اندازے کے مطابق وہ چلیں اور ہمیں رات اور دن میسر آتے رہیں، تاکہ ہم سوئیں بھی، ریسٹ بھی کریں، اور دن ہو اور اس کی توانائیوں کے اندر ہم اپنا کام بھی کرتے رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب کچھ زبردست قوت اور علیم کے اندازے کے مطابق ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وہی ہے جس نے تمہارے ستارے پیدا کیا تاکہ تم ان سے بحر و بر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو۔ ہم نے یہ نشانی اہل علم کے لیے کھول کر بیان کی ہیں۔ ستاروں کا جو بنانا ہے، کوئی بھی ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو شمس و قمر کی بھی جو پیدائش ہے وہ خود بخود نہیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے سوچے سمجھے نظام کے تحت ان کو بنایا، اور سوچے سمجھے نظام کے تحت یہ چل رہے ہیں۔ سورج کی سالانہ جو گردش ہے اس سے انسان سالانہ کیلنڈر بناتا ہے، اور سورج کا زمین سے درست فاصلہ نظام کائنات میں زبردست اہمیت کا حاصل ہے۔ اگر یہ فاصلہ تھوڑا یا کم ہو جاتا تو گرمی کی شدت سے انسان زمین پر نہ رہ سکتا، اور اگر کچھ زیادہ ہو جاتا تو زمین کے بڑے حصے پر برف جمی رہتی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برکت یعنی بارش نازل فرمائی، بعض لوگ اس کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی۔ یہ یہاں سے اب ان آیتوں کے اندر کھلم کھلا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ جو ستاروں کا حال معلوم کرنے والے اور یہ جو آپ کی قسمت کا حال بتاتے ہیں ستاروں سے، یہ ان لوگوں کے لیے ایک طرح کا چیلنج ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات اور یہ سارے چاند ستارے کس لیے بنائے۔ یہ ہمارے لیے کیلنڈر کا کام کرتے ہیں، ہم دن رات اس کے اندر سے آتے جاتے ہیں، اور یہ نشانیاں ہیں، ان سے ہم راستے معلوم کرتے ہیں سفروں کے۔ تو یہ ان کا کام جو ہے یہ آپ کی قدرتوں کے مالک نہیں ہیں، یہ آپ کی قسمتوں کے مالک نہیں ہیں، یہ بے جان چیزیں ہیں اور اللہ کی حکمت اور مرضی سے ہی کام کرتے ہیں۔ بارش اور یہ چیزیں ہم پہلے بھی پڑھ گئے ہیں، بارش بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے گا تبھی ہوگی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَيْتُونًا وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس میں سے ہم نے ہر طرح کی نباتات اگائی اور ہرے بھرے کھیت پیدا کیے جن سے ہم تہ پہ تہ دانوں والے خوشے نکالتے ہیں، اور کھجوروں کے شگوفوں سے خوشے پیدا کرتے ہیں، اور بوجھ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ نیز انگور، زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے جن کے پھل ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی۔ ان کے پھل لانے اور پھلوں کے پکنے پر ذرا غور تو کرو، ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں وہ جو ایمان لاتے ہیں۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ صرف پھلوں کو ہی لے لیں، اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نا غور تو کرو، نشانیاں تو لو نا اپنے لیے، تو یہ صرف پھل نہیں لے لیں جو ہم روز کھاتے ہیں۔ ایک آپ انار لے لیں مثال کے طور پر، یہ انگور لے لیں، جب یہ لگتا ہے اور کچی حالت میں ہوتا ہے، گرین کلر کا ہوتے ہیں، یہ کڑوے، کھٹے بھی نہیں کڑوے ہوتے ہیں، انسان دیکھ کے ان کو منہ میں ڈالنے کو جی نہیں کرتا۔ لیکن یہی جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے دھوپ کی گرمی سے ایک مقررہ ٹائم پہ یہ پک جاتے ہیں تو پھر ہم کیسے کتنے شوق سے ان کو کھاتے ہیں۔ یہ سارے تغیر و تبدل اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو کرتا ہے اور جو اس چیز کے اوپر قادر ہے، اور خود فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ وَبِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کا شریک بنا دیا، جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، پھر بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں گھر ڈالے، یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور بہت ہی بلند ہے۔ یہاں جن سے مراد شیطان ہیں جن کی بھی عبادت کرتے ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ جنوں کی عبادت کرتے ہیں، جنوں سے ڈرتے بھی ہیں بیسکلی۔ یہ آگے سورہ جن میں بہت تفصیل سے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی پاک اور بہت ہی بلند ہے ان ساری جھوٹی چیزوں سے، کیونکہ یہ ساری اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوقات ہیں جو اللہ کے تابع ہیں سارے کے سارے۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں زمینوں کو ایجاد کرنے والا ہے۔ دنیا کی ہر چیز جو ہے نا وہ کسی نہ کسی چیز سے بنی ہے،
وی نیڈ سم تھنگ ٹو کریٹ اندر تھنگ. اور اللہ تعالیٰ وہ واحد ذات ہے جو ہر کچھ بھی بنا سکتا ہے فرام نتھنگ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ہی زمین اور آسمانوں کو، جہاں بھی بات ہوگی نا زمین ایک کی بات ہو رہی ہے اور آسمان ملٹیپل ہے. بدیع السماوات یعنی آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے. انا یکون لہ ولد ولم یکن لہ صاحبہ، اور اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جب کہ اس کی بیوی ہی نہیں. وخلق کل شیء، اسی نے تو ہر چیز بنائی ہے. وہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا خالق ہے لہٰذا اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر شے پر نگران ہے. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، نظریں اسے نہیں پا سکتی جبکہ وہ نظروں کو پا لیتا ہے. وہ بڑا باریک بین ہے اور بہت ہی باخبر ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. حضرت موسیٰ نے جب اللہ کو دیکھنے کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ پہاڑ کی جانب دیکھیں، اگر وہ اپنی جگہ سے جمع رہا تو آپ مجھے دیکھ سکیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ جو ہیں وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. انسان کی آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت نہیں دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے اس دنیا میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ بولا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ تم وہ نظریں آپ انسان کی نظریں اللہ کو نہیں پا سکتی. تو جب انسان کے اندر تو سارے انسان آ گئے نا، تو پھر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی تھے. تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ جب معراج کے اوپر گئے تھے آپ نے اللہ کو دیکھا اور آمنے سامنے باتیں کی، وہ یہ اس عقیدے کی جو ہے وہ دلیل ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا. البتہ قیامت کے روز مومنین اللہ کی رؤیت کا شرف حاصل کریں گے. وہ فرمان باری تعالیٰ ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جو کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قیامت والے دن جو لوگ مومن ہوں گے اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو اپنا دیدار کرائے گا. اور اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہی گمان رکھتے ہیں، یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ وقت ہماری قسمت میں بھی کرے، ہم بھی جنت میں جائیں اور اللہ تعالیٰ کا اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کا دیدار کریں. تمہارے رب کی طرف سے دلائل آ چکے ہیں، اب تم جس نے بصارت سے کام لیا اور اس کا اپنا بلا ہے، اور جو اندھا بنا رہا اس کا اپنا نقصان ہے. میں تم پر محافظ نہیں ہوں. اسی طرح ہم آیات کو مختلف پیرائے میں بیان کرتے ہیں تاکہ کافر نہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھ لیا ہے، تاکہ اہل علم پر ان کو واضح کر دیں. یہاں یہ حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ کافر لوگ یہ نہ کہیں کہ قرآن محض جھوٹ ہے. اس کو آیت پر آیت کر کے حالات کے مطابق بہت سی سوالوں کے جوابوں کی صورت میں اتارا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ایک زندہ چیز ہے، زندہ معجزہ ہے، اور نبی کے وسلم خود گھڑ کے نہیں لا رہے اپنے پاس سے، اور نہ یہ اس کام میں کچھ دوسرے لوگوں نے مدد کی ہے. اس کا اتنا بڑا جھوٹ و ظلم ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. نیز وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے جنہیں اس نے نقل کر لیا ہے، سو وہی داستانیں صبح شام اس کر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اسی بات کی نفی کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. آپ اس کی اتباع کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. مشرکوں سے کنارہ کیجئے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں. اے مسلمانوں، یہ اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہیں انہیں گالی نہ دو، ورنہ یہ لوگ جہالت کی وجہ سے چڑھ کر اللہ کو گالی دیں گے. یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں ایک بہت بڑا مینر سکھایا جا رہا ہے کہ جب کوئی جو اللہ کو نہیں مانتا آپ ان کو سمجھانے کی خاطر یا لڑتے جھگڑتے ان کے جو معبود ہیں ان کو گالیاں مت دیں، ورنہ وہ جوابی کارروائی میں اللہ کو گالیاں دیں گے. اس طرح ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے. پھر انہیں رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو جو کچھ یہ کرتے رہے اس کی انہیں وہ خبر دے دے گا. یہ لوگ اللہ کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس معجزہ آ جائے تو اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے. آپ انہیں کہیے کہ معجزے تو اللہ ہی کے پاس ہیں، تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر کوئی معجزہ آ بھی جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ہم ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو ایسے ہی پھیر دیں گے جیسے وہ پہلی بار بھی اس قرآن پر ایمان نہیں لائے، اور انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے.
یہ اس وقت کی بات ہے، یہ آپ کو پتہ ہے یہ صورت ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے کی ہے، بابر کہہ رہی ہوں کہ بالکل اینڈ تھا مکی دور کا، تو اس وقت تک اسلام کافی حد تک غالب آنا شروع ہو گیا تھا، اور ان کی کوئی بھی بات چل نہیں رہی تھی ان کافروں کی نا، اسلام بڑھتا جا رہا تھا۔ تو وہاں پر جو ہے نا کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کوہ صفا اگر سونے کا بن جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ اب وہ عجیب و غریب، ہم کچھ بڑی تفصیل میں سیرت میں پڑھ گئے، یہ کیا کیا کچھ کرتے رہے، کیا کیا مانگتے رہے، کیا کیا منوانے کی کوشش کرتے رہے۔ اب ایک نئی چیز لے کے آگے کہ اپنی فیس سیونگ کے لیے، کہ چلو کم از کم کہیں گے ہم نے تو اس لیے مانا کہ وہ انہوں نے یہ معجزہ دکھایا تھا، تو انہوں نے کہا جی کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے۔ تو اب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایمان، اچھا یہاں پہ ہوا تھا کہ ایمان لے آئیں، تو بعض مسلمانوں کو بھی خیال آیا کہ اگر یہ مطالبہ مان ہی لیا جائے تو شاید کوئی مان لے ہی آئے، یعنی اگر انہوں نے بھی چاہا کہ شاید اللہ تعالیٰ یہ معجزہ کر دیں تو یہ جتنے باقی رہ گئے مسلمان ہو جائیں تو کسے ختم ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان لوگوں کے دل سخت کر دی جائیں، ان کے اب کتنے مطالبے مانے اللہ تعالیٰ نا، کتنے۔ تو آج کا سبق ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں، الحمدللہ 7واں سپارہ ہمارا ختم ہوا اللہ کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ جو صحیح ہے اسے قبول کرے، جو غلطی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔